ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. جی میم، آپ بات کر رہی تھی کہ یہاں کا جو غریب آدمی ہے، جو مفلس ہے، اس نے تو پاکستان کے لیے ہمیشہ قربانی دی، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے جان کی صورت میں ہو، چاہے اس کے بچوں کی صورت میں ہو، آج تک شعور کی صورت میں. تو کیا یہ جو ہمارا جو الیٹ کلاس کا طبقہ ہے، یا ہماری جو جس کو آپ مطلب جس کا بھی آرمی کا ذکر ہو رہا ہے، جرنیلوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیا کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جس نے جو پاکستان کے جسم سے نوچا ہے تو اس سے اس کا حساب لیا جائے؟ دیکھیں، وہ وقت پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں، مگر ہر ملک میں سمجھتی ہوں لوگوں کے لیے بنتا ہے، اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کو تو کچھ دے دیجئے گا نا. جی دیکھیں، اگر ہم یہاں پہ یہ وائلنس کو گلوریفائی نہ کریں کہ وہ فلانے نے مارا، خودکش حملے، اور ماؤں کو لاؤ، ٹی وی پہ لاؤ، وہ بچوں کو کہیں، بچوں کو سمجھائیں بیٹا نہیں، یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ نہیں اس پہ اثر ہوگا؟ الٹا یہاں پہ آتے ہیں کہ جناب ایسی باتیں کہ جی یہ اس نے سوسائڈ بامر ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت نیک بچہ ہے. دیکھیں، اس کے ساتھ ہماری معیشت جڑی ہوئی ہے. اب سوات میں کیا ٹورزم نہیں ہوتی تھی؟ ہمارے ملک کے اندر یہاں پہ مذہبی ٹورزم ہے، سکھوں کی، بدھسٹ کی، یہاں پہ ہسٹوریکل جگہیں ہیں، یہاں پہ پہاڑ ہیں. درست بات ہے کہ نہیں؟ بالکل. ہماری ٹورزم بڑی فلرش کر سکتی ہے. جو ہمارے پاس انوائرمنٹ ہے شاید ہی کچھ خوش اور قسمت ہمارے لوگ کے پاس اتنے مہمان نواز ہیں. ایسا ہی ہے. مگر کون آئے گا یہاں بم کھانے کے لیے؟ لوگ تو ڈرتے ہیں. ہمارے ملک کا نام سوچ کے ان کے بال کھڑے ہو جاتے کہ بھئی ہم کہاں جائیں، وہاں تو شاید ٹیررسٹ بستے ہیں، وہاں جائیں گے اپنی خواتین کو لے کے جائیں گے تو وہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. تو اس ماحول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک مسخ شدہ چہرہ ہے اس وقت. مسخ شدہ چہرہ ہے، مگر اس کو تبھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر یہاں وائلنس ٹھیک ہو، لوگ آئیں، لوگ دیکھیں، اور یہاں پہ ہم اپنی ذہنوں کو کھولیں. ذہن کو ہم کھول سکتے ہیں جب ہم کنویں کے ڈڈو نہیں بنیں گے. اس وقت ہماری کسی ہمسائے کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے. چائنا کے ساتھ ہے، وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے. چائنا کے لوگوں کی اور ہماری کتنی دوستی ہے؟ کوئی دوستی نہیں. اب دیکھیں نا، معیشت کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، اب دوستی کی بات کر رہی ہیں کہ کنویں کے مینڈک ہم بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم نے کاسا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں ہمیشہ سے بیجنگ پہ، ریاض پہ اور امریکہ پہ. ایسا ہی ہے جی. اب دیکھیں، بیجنگ اور ریاض جتنے آپ کی امداد کر رہا ہے اس وقت، وہ صرف قرضوں کی صورت میں کر رہے ہیں. اس طرح سے نہیں کر رہا جس طرح سے ہم قربانیاں دے رہے ہیں. صرف واحد آ جا کے امریکہ رہ جاتا ہے جو آپ کو مالی امداد دے رہا ہے آپ کی معیشت کے لیے، وہ بھی اپنے مطلب کے لیے، اور اتنی نہیں جتنی اس کو دینی چاہیے. تو کیا مجھے نہیں لگتا، میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب تک ہم یہ اپنا کاسا جو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جب تک یہ نہیں توڑیں گے تو ہم کچھ اپنے مفادات کی طرف دیکھ سکیں گے؟ میں آپ سے عرض کرتی ہوں، مجھے ان کے کاسے کی ضرورت نہیں ہے. جی. آپ کو بھی نہیں ہے. ہم کھاتے پیتے گھروں سے ہیں. جی. مگر میں ان اپنے لوگوں کی طرف دیکھتی ہوں جو کہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، اور دنیا کے غریب جو ہیں وہ ہم سب کی ذمہ واری ہے. پوری دنیا کی. بالکل. اگر ہمیں کوئی پیسے دیتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، تو وہ ہماری جیبوں میں یا آپ کی جیبوں میں نہیں جانی چاہیے. اس کے ساتھ ہم انڈسٹری کے ویلز ایسے گریس کریں، یا ایگریکلچر کے، کہ وہاں پہ ایک اکنامک جب ایکٹیویٹی شروع ہو تو عام جو غریب آدمی پاورٹی لائن کے نیچے ہے، وہ پاورٹی لائن سے اوپر آنا شروع ہو اور مڈل کلاس بننی شروع ہو. یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. اور یہ پوری دنیا کے مفاد میں. ٹھیک ہے نا. ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ پیسے آتے ہیں، کچھ نان ڈیولپمنٹ بجٹ کی طرف چلے گئے، کچھ ایم پی ایز ایم ایس کو دے دیے اپنی سڑک بنا لو، باقی فوج کو دے دیے جی آپ استعمال کر لیں. اس طرح کام نہیں چلے گا. چند لوگوں کے ہاتھ میں وہ پیسہ آتا ہے اور وہ اپنے الیٹ کلاس کے مفاد کے لیے استعمال ہو کے اور کسی نچلے طبقے تک اس کے مفادات نہیں پہنچ پاتے.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اگر اپنے ہمسایوں کے ساتھ صلح صفائی سے رہیں گے، آخر افغانستان ہمارے اتنے لوگ گئے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ بیچارے خود ہی چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی پروٹیکشن نہیں وہاں پہ. جی جی. وہاں پہ انڈیا میں ریسٹورانٹس انڈیا نے کھولے ہوئے ہیں، ہر چیز وہاں سے آتی ہے، ہمارا ان کے ساتھ کلچر بھی ملتا ہے. ہاں لیکن ان کو ایکسیس ہے ہم سے ان زیادہ. کو ایکسیس ہے کیونکہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ لڑنا ہے. ہاں صحیح بات ہے. اب ہمارے انڈیا کے ساتھ کیوں نہیں ٹریڈ کھل سکتا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ بائسیکل آدھے پیسوں کی ہے یہاں سے، ہاں بہت ہم کیوں نہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے؟ بالکل ایسا ہی. اور وہاں پہ مارکیٹ بہت بڑی ہے. شاید وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے تائیں اپنے ملک کے لیے اور عوام کے لیے نہیں سوچتے، لیکن صرف اپنے تائیں سوچتے ہیں، اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں. نہیں، ہم نفرتوں پہ پلے ہوئے ہیں، ہم نفرتوں پہ پلے ہوئے ہیں. جب تک ہمیں، اور وہ نفرتیں ہمیں کھا گئی ہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا. اندر ہمارے جو ہے نا جسے تیزاب پڑا ہوا ہے. ہم آپ ہی اپنے تیزاب میں گھل رہے ہیں. ہم نے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے ہیں، نہ پہنچایا ہے. نیوسنس ویلیو ہم ضرور بن سکتے ہیں، مگر ہم نہ کسی کو فتح کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی جو تھنکنگ ہے وہ کسی پہ مسلط کر سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس نفرت کو اگیل دیں، اب اگیل دیں اور باشندے بنیں دنیا کے باشندے بن کے رہیں. ہم یہ ہر وقت سوچتے ہیں ہر ایک ہم سے نفرت کرتا ہے، ہر ایک ہم سے کچھ کہتا ہے. اچھا میم، ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوتا ہے، آپ انسانی حقوق کی علمبردار بھی ہیں، اس وقت آپ کو سامنے نہیں دیکھا، آپ کی طرف سے دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ریمنڈ ڈیوس والا جو واقعہ ہوا ہے اس میں قصوروار کون ہے؟ کیا ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا اور یہ کیوں ہوا؟ میں آپ سے یہ عرض کرتی ہوں کہ جہاں تک ریمنڈ ڈیوس کا تعلق ہے، یہ قصہ ہوا، اس کو پکڑا اور شور مچا، ٹھیک ہے نا، تو سامنے تو تب آئیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی نیا ڈیمانڈ ہو. صحیح. نئی ڈیمانڈ تو یہی ہو سکتی ہے اس کو کھڑے چڑے پھانسی سر عام لگا دو. وہ تو ایک انسانی حقوق کا شخص نہیں کر سکتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. یا تو لیکن آواز تو بلند کر سکتے ہیں. آواز بلند کی، اب ایک بیان دیا جیسے ہمیشہ دیتے ہیں جی جی کہ جی یہ لوگوں کو مارا گیا اور یہ بڑی بری بات ہے اس طریقے سے، اور اس کو نہیں اسپیئر کرنا چاہیے، ڈیو کورس ہونا چاہیے. یہی کہہ سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ریمنڈ ڈیوس کا سر چاہیے. نہیں تو بیان دے کے ہم اپنی ذمہ داری سے نبرد آزما ہوگا. سر نہیں، یا تو یہ ہوتا کہ اس کو کورٹ میں نہ لے کے گئے ہوتے، یا یہ ہوتا کہ اس کا مقدمہ نہ چل رہا ہوتا، پھر کوئی بعد میں بولتا. مقدمہ بھی چلا، کورٹ بھی لے گئے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرف یہ بات گئی ہے، یہی میں آپ سے عرض کروں، ان کے ساتھ ہم نہیں مل سکتے کہ مجھے ریمنڈ ڈیوس کا سر چاہیے، مجھے کسی کا سر نہیں چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ایک قانون آپ نے بنایا، جس قانون کے خلاف ہمیشہ ہم بولتے رہے، جی جب وہ بنا اس وقت بھی، اور متواتر. جی کیوں؟ ایک تو وہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، دوہم ایک وکیل ہونے کے ناطے مجھے یہ پتا ہے کہ آج جس کے پاس سوٹی ہے اس کے پاس قانون ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے قانون ہے. قانون کیوں؟ کیونکہ قانون بنایا آپ نے ایسا کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، پھر ڈنڈا چلائیں اور اسے معافی لے لیں اور پیسے دے دیں. جی تو یہ تو ایک امیر آدمی کا قانون ہے. میں تو اس قانون کے خلاف ہوں. اچھا یہ مگر اسی قانون پہ ریمنڈ ڈیوس گیا تو یا تو تسلیم کرے کہ بالکل غلط ہے. میں اس کو صحیح قانون نہیں سمجھتی ہوں اس معاشرے کے لیے. یہ معاشرہ ایگیلیٹیرین معاشرہ نہیں ہے. یہ شریعت کا جو یہ قانون ہے سر، یہ ایگیلیٹیرین معاشرہ نہیں ہے. یہاں پہ اس قسم کے قاضی نہیں ہیں، یہاں پہ اس قسم کی ایک آواز نہیں. یعنی سکم قانون میں نہیں ہے، سکم جو ہے وہ قاضیوں میں ہے، ججز میں ہے. نہیں سر، قانون دیکھیں پلیز، آپ میری بات سنیے. جی جی پلیز. آپ مجھے نہیں پتا اس وقت کیا معاشرہ تھا جو میں پڑھتی ہوں، جی. مگر آج کے معاشرے میں ایسا قانون نہیں چل سکتا. اگر وہ چلے گا تو پھر ایک طریقے سے بے انصافی ہوگی. کیونکہ اگر میں کسی کو خدا نہ خواستہ قتل کر دوں، اللہ نہ کرے کہ میرے ہاتھ سے ایسا کبھی کوئی ایسا جرم ہو یا ایسے کوئی جسے کہتے ہیں گناہ ہو، میں تو اس کو گناہ سمجھتی ہوں. تو میں اگر پاورفل ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، تو میں دوسرے کو زد و کوب بھی کروں گی اور میں اس کو لالچ بھی دوں گی. اس کا مطلب ہے اس کی قیمت، اس انسان کی قیمت جو ہے وہ ایک امیر آدمی خرید سکتا ہے.
یعنی خون کر کے اس میں سے بچ نکلنا اس کے لیے آسان ہے. تو کیا اس کا آلٹرنیٹو کوئی آپ نے سپریم کورٹ بار کی پریزیڈنٹ ہیں, کوئی آپ نے کوئی ایسی موو کی ہو وہاں پہ؟ جناب میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ سے قانون 302 کا اس میں کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں تھی. یہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت یہاں پہ ایک صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ میں پٹیشن کی اور فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ قانون بدلا, اور اس قانون کی وجہ سے ہمارا جو کرمنل سسٹم ہے وہ کافی شیک کیا. صحیح. اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے یہ بے قابو ہے, یہ ایک وجہ ہے معذرت کے ساتھ. یہ ضرور ان معاشروں میں کام کرتا ہے جہاں پہ وہاں پہ دانا لوگ بیٹھے ہوئے جو کنٹرول کرتے ہیں. یہاں پہ یہ نہیں کام کرتا. یہاں پہ ایک لینڈ لارڈ 100 کمیوں کو مار کے پیسے دے کے چلا جائے گا جی, اور ہوتا رہا ہے. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ وکیلوں کے دفتروں میں لوگ آ جائیں اور کہیں کہ آپ اپنے موکل کو کہیں کہ ہمیں معاف کر دیں. میرے ساتھ ہوا ہے اور بہت سارے وکیلوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, یہ سودے بازی کے لیے سودے بازی. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوئی ہے. قانون میں تو صرف قتل کے اوپر ہے, مگر آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں, ہر جرم کے اوپر اب پولیس کہتی ہے کہ کمپرومائز کر لو. تو جب وہ کمپرومائز آپ کا میرا کرائیں گے, اگر آپ زیادہ طاقتور ہوں گے تو مجھے زیادہ دبائیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ آپ انصاف پہ نہیں چل رہے. تو آپ ریمنڈ ڈیوس کی بات کرتے ہیں, قانون آپ نے ضد سے بنایا ہے. ریمنڈ ڈیوس امریکن تھا, وہ دے گیا پیسے اور لینے والے بھی بڑی خوشی لے گئے, میاں بیوی راضی, تو کیا کرے گا قاضی. یہی بات سامنے آئی نا جی بعد میں. اچھا, انسانی حقوق کے حوالے سے ہی یہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ کئی بے گناہ لوگ بھی مارے جا رہے ہیں, ضرور, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں ہمارے تو بہت پہلے, اب سے نہیں بہت پہلے, مشرف صاحب کے زمانے سے جب ڈرون حملوں کو کبھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا, ہماری تو تب بھی سٹیٹمنٹ ہیومن رائٹس کمیشن سے آئی ہوئی ہے. اور اس لیے کیونکہ جو یو این کا اسپیشل ریپورٹر ہے اس نے بھی کہا ہے کہ یہ انلیگل ہے جی, اور یہ ایک انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے. ہاؤیور ایک چھوٹی سی انہوں نے بھی قدر لگائی ہے کہ ڈرون حملے اگر ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ کسی کی رٹ نہ ہو, یعنی کہ ہماری بھی گورنمنٹ کی کوئی رٹ نہ ہو اور وہ کہیں کسی گورنمنٹ کی رٹ نہ ہو, انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی طریقے سے اٹیک تو کر سکتے اگر آپ کو کوئی وائلیٹ کرے, مگر ڈرون حملے آپ پھر بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ بہت سارے بے گناہ لوگوں کی جانوں کا زیان. دیکھیں گناہ گار بھی ہو کوئی جی, آپ امیجن ہی کرتے ہیں نا. جی بالکل ایسا ہی. آپ ان کو یہ تو نہیں دیتے ہیں کہ کوئی ایک وقت کے ان کو چانس ملے ٹو پروو دیئر انوسنس, مگر اگر ہمارے پر جنگ کسی نے کی ہوئی ہے تو پھر تو علیحدہ چیز ہے. اگر جنگ نہیں ڈکلیئر کی ہوئی تو پھر تو ڈرون حملوں کا کوئی, ڈرون حملے ہیں ناجائز ہیں, نہیں ہونے چاہیے, ناجائز ہیں, اور اس کی میں نے آپ کو انٹرنیشنل لا کی پرسپیکٹو بتایا. جی ناظرین, یہاں پہ ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے, چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.